علی اور امانت کا سبق۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پیارا سا لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام تھا علی۔ علی صرف 10 سال کا تھا، لیکن اس کی باتیں اور اس کے کام دیکھ کر ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ بچہ بہت سمجھدار ہے۔ اس کے ابو کھیتی کرتے تھے اور علی روز صبح نماز پڑھ کر اسکول جانے سے پہلے ابو کی مدد کرتا تھا۔ گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ ہر شام اذان کے بعد وہاں بچے قرآن شریف کی تعلیم لینے آتے تھے۔ امام صاحب جو گاؤں کے بزرگ اور نیک دل انسان تھے، بچوں کو صرف قرآن نہیں بلکہ اچھے انسان بننے کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، علی اسکول سے گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں اچانک اس کی نظر ایک چھوٹی سی تھیلی پر پڑی۔ اس نے جھک کر تھیلی اٹھائی۔ جب اس نے اندر دیکھا تو اس میں کافی سارے پیسے تھے۔ ساتھ میں ایک پرانی سی چٹھی رکھی تھی۔ چٹھی میں لکھا تھا، یہ پیسے میری بیمار ماں کے علاج کے لیے، اللہ کے لیے جو بھی انہیں پائے کرپیا واپس کر دے۔ علی نے پڑھ کر چپ کھڑا رہ گیا۔ اس نے تھیلی میں رکھے پیسے وہ اس کے لیے بہت زیادہ تھے۔ اب اس کے دل میں دو خیال آنے لگے۔ ایک آواز کہتی، اگر میں یہ پیسے رکھ دوں تو ابو کی مدد کر سکتا ہوں، ہم نئے کپڑے خرید سکتے ہیں۔ دوسری آواز کہتی، کہیں علی یہ تیرے نہیں ہے، یہ کسی اور کی امانت ہے، اسے لوٹانا چاہیے۔ کچھ پل سوچنے کے بعد علی نے گہری سانس لی اور کہا، نہیں، میں کسی کا حق نہیں کھاؤں گا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ امانت ہمیشہ لوٹانی چاہیے۔ وہ تھیلی لے کر سیدھا مسجد چلا گیا۔ وہاں امام صاحب بیٹھے تھے۔ علی نے کہا، امام صاحب، مجھے راستے میں یہ تھیلی ملی ہے، اس میں پیسے اور چٹھی ہے، میں اسے آپ سونپنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹا علی، تو نے بہت نیک کام کیا ہے، اللہ تجھ سے خوش ہوگا، یہ سچ مچ بڑی امانت ہے، ہم کل جمعے کی نماز میں اس کا اعلان کریں گے۔ اگلے دن جمعے کی نماز کے بعد امام صاحب نے مسجد میں اعلان کیا، کسی کا پیسہ والا تھیلا کھو گیا ہے، جنہوں نے کھویا ہو وہ مسجد آئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا آدمی کانپتے ہوئے مسجد میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، امام صاحب، وہ تھیلی میری تھی، اس میں میری بیمار ماں کے علاج کے پیسے تھے، میں نے بہت ڈھونڈا لیکن کہیں نہیں ملا۔ امام صاحب نے علی کی اور اشارہ کرتے ہوئے، یہی بچہ تھا جس نے آپ کی امانت لوٹا دی۔ بوڑھا آدمی علی کے پاس آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے علی کو گلے لگا کر کہا، بیٹا، تو نے میری جان بچا لی، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ علی مسکرایا اور بولا، چچا، یہ میرا فرض تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے کسی کی امانت صحیح سلامت لوٹا دی، وہ جنت کے دروازے کے قریب ہوگا۔ امام صاحب نے سب بچوں کی اور دیکھا اور بولے، بچوں، دیکھو علی نے کیا، امانت لوٹانا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہر مسلمان ایسا بن جائے تو دنیا سے جھوٹ، دھوکہ اور چوری مٹ جائے گی۔ بوڑھے آدمی نے علی کو کچھ پیسے دینے چاہے، لیکن علی نے نرم سے کہا، نہیں چچا، مجھے انعام نہیں چاہیے، میرا انعام تو اللہ کے پاس ہے۔ اس دن کے بعد علی گاؤں کے بچوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ ہر کوئی کہتا، اگر تم سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو علی سے سیکھو۔ کچھ ہفتوں بعد جب گاؤں میں بھاری بارش آئی اور کھیتوں میں پانی بھر گیا تو وہی بوڑھا آدمی علی کے گھر آیا۔ اس نے کہا، بیٹا، اب میں ٹھیک ہوں، اللہ نے میرے ذریعے راحت دی ہے، ابو کی کھیتی میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ علی کے ابو اور وہ آدمی مل کر کھیتوں میں محنت کرنے لگے۔ اللہ نے ان کی محنت میں برکت ڈال دی اور اس دن کے بعد گاؤں میں ہر کوئی علی کے ایمانداری کی تعریف کرنے لگا۔ کہانی کی سیکھ، امانت لوٹانا ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ کسی کی چیز اٹھا کر رکھنا یا چھپانا گناہ ہے۔ نیک کام کا اصلی انعام ہمیشہ اللہ دیتا ہے۔